خالد بھائی کیسٹ سی ڈی کا وہ دور کیسا تھا آپ کے دور کی مناسبت سے؟ وہ دور ہی کیسٹ سی ڈی کا تھا نا. نہیں وہ تو تھا، میں عام جنرل بات کروں، وہ دور کیسا تھا، وہ وقت کیسا تھا؟ لوگ بڑے پکے تھے، بڑے اچھے تھے، مخلص تھے، محبت کرتے تھے، مہمان نواز تھے، ایک دوسرے کے غم خواری میں کام آتے تھے، دوسرے کی تکلیف پہ پریشانی پہ خوش نہیں ہوتے تھے، غم ہوتا تھا ان کو. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک فوتگی ہوئی تو میں افغانستان کا دور تھا، وہ امام صاحب نے کیسٹیں لائی تھی میرے لیے، میں وہ کیسٹ سن رہا تھا، وہ نظم تھا. لیکن جو ہی جن کے گھر فوتگی ہوئی تھی وہ ہمارے گھر میں انٹر ہوئے، بڑی بڑی چار دیواری ہیں، تو میری والدہ نے مجھے منع کیا بند کرو نظم، کیسٹ بند کرو، نظم بند کرو. پورا سمجھو پورا گاؤں سوگوار ہو جاتا، ان کے غم میں شریک ہوتے، ان کے پاس بیٹھتے اور ان کو تسلی دیتے اور اتنا عزت احترام کرتے. آج تو اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے، یہ حال ہے کہ اس گھر میں میت رکھی ہے اور یہاں ٹیپ گانے باجے چل رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. کیونکہ ہمارے اندر جو اخلاق اور جو اچائی، جو انسانیت تھی، وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا سبب اور علم یہ کہ ہم قرآن اور اسلام اور سنت سے دور ہو رہے ہیں. جب ان چیزوں کو چھوڑیں گے تب ذلت مقدر بنے گی اور ہم بے راہ ہو جائیں گے. کوئی راستہ ہمارے پاس اور ہے ہی نہیں، اسلام کے سوا، قرآن کے سوا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس کیا ہے؟ صحیح کچھ نہیں. خالد بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بظاہر دیندار طبقہ ہے ان کی بھی خامیاں اور غلطیاں ہیں، وہ ان چیزوں میں بظاہر کچھ ہیں، اندر کچھ ایسا ہے، وہ بھی ان چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں دنیا میں؟ یاسر بھائی حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بنی آدم بنی خطا کار، ہاں جو بھی ہے وہ خطا کار ہی ہے، لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے. واہ واہ واہ. سب سے غلطی ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتا؟ کون ہے فرشتہ یہاں پر کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتا یا میں نے کیا نہیں یا نہیں ہوگا؟ یہ ناممکن بات ہے. جو انسان ہے وہ خطا کا پتلا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ بالخصوص جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، جن کے ساتھ مذہب کا کچھ لگا ہوا ہے، حافظ ہیں، عالم ہیں، ہم خود بھی گناہ گار ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے بار بار عافیت اور معافی طلب کرنی چاہیے اور اچائی کی کوشش کرنی. تو خالد بھائی زیادہ تر آپ کو نہیں لگتا ایسے ہی طبقہ عام لوگوں کو ملامت کرتا ہے، عام لوگوں پر تان کرتا ہے، عام لوگوں کو سر عام ذلیل کرتے ہیں اور خود کو جو ہے نا اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو بس پکے ٹکے جنتی ہیں، باقی تو سب جہنمی ہیں؟ دیکھیں یاسر بھائی، اخلاق ہی وہ سب سے اعلیٰ معیار کا پایا بولیں یا چیز بولیں کہ جو آپ جی کسی دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں. آج تک گالم گلوچ سے کوئی اچھا نہیں بنا. کیا بات ہے. جب بھی کوئی اگر اچھا بنتا ہے تو آپ کے اخلاق سے اچھا بنتا ہے. اور ممکن ہو سکتا ہے کبھی آگے کا بندہ جذباتی ہو، ان سے کچھ غلط فہمی ہو جائے، آپ کو برداشت کرنا چاہیے. کبھی آپ سے کچھ غلط فہمی ہو جائے، ان کو برداشت کرنا چاہیے. کیا بات. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر کے ہمیں دکھایا. اور ایک حدیث بھی یہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ ایک میری بعثت کا ایک مقصد ہی یہی ہے کہ میں اخلاق کو کامل کروں. سبحان اللہ. جو کامل اخلاق والا ہوگا نا، میں کہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا بات ہے، کیا خوش نصیب شخص ہوئی. اور اس وقت اخلاق کی سب سے کمی ہے، سب سے زیادہ کمی. ہر جگہ پر گالم گلوچ، بے برداشتی، بے صبری، تھوڑا سا کہیں پر بات ہو گیا، بہت زیادہ بات کو اچھالنا، بڑھانا، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. خالد بھائی پاکستان سے باہر گئے کبھی؟ الحمدللہ گیا ہوں.